پوچھا ہے کہ اکثر حضرات جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل ادا کرتے دیکھے گئے، لہذا زوال کے وقت نماز نہیں ہے، اس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ یہ تو تمام مسلمانوں کو یکساں پتہ ہے کہ 3 اوقات ہیں جن میں سجدہ ممنوع ہے اور اس میں عبادت شیطان کی عبادت سمجھی جائے گی۔ سورج نکلتے وقت 10-15 منٹ توقف کرے، سورج جب بیچ میں آ جائے اور سورج ڈوبتے وقت، زوال کا وقت معلوم ہونا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت میں سجدے کی تسبیح پڑھنی چاہیے، جی ہاں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی۔ اگر کسی شخص کا نام عبد المقیت ہو، اسے صرف مقیت پکار سکتے ہیں۔ میں نے مسجد نبوی میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کی، اس عقیدے کے ساتھ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے حکم اور مرضی سے سفارش کریں گے۔ یہ بالکل درست ہے، اور اہل سنت والجماعت کے 1400 سال سے مسلمانوں کا یہی ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عند القبر گفتگو آپ سنتے ہیں۔ شفاعت کا استغاثہ اور درخواست سنت طریقہ ہے، اور اس میں کسی بھی موحد عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شکل مسح ہونے کا عذاب جو حدیث میں آیا ہے، سے مراد باطنی طور پر ہے، چہرے کا مسح ہونا، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا وسیلے سے دعا کرنا سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں، آپ نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ، نابینا ترمذی کتاب الدعوات میں ہے، کہ 2 رکعت پڑھ کر کے پھر آپ کہے اللہم انی اسألک برحمتک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بنبیک الرحمہ ان تقضی لی حاجتی۔ علماء دیوبند قاطبتاً، یعنی سارے کے سارے توسل کے قائل ہیں۔ اگر کوئی ساری زندگی وسیلے کی بغیر دعا کرے کوئی حرج نہیں، وسیلہ واجب نہیں ہے، وسیلہ جائز ہے۔ والد کو عدت میں ہے اور شناختی کارڈ کے لیے تصویر لینی ہے، جبکہ فوٹوگرافر بھی گھر آنے کو راضی ہے۔ یہ تو آپ بہت شریف آدمی ہیں کہ آپ پردے کے قائل ہیں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی ہے؟ فوٹوگرافر تو عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد کیا ضروری ہے؟ کوئی عورت ہے نہیں مل رہی کیا؟ تو 10 آنے کے 15 مل رہی ہے، ان میں سے ایک کو گھر لے آؤ۔ اور اگر اتنا ضروری ہے تو پھر خاتون تو ویسے بھی چہرے کی ضرورت دکھا کے باقی جسم ڈھکے گی۔ اگر مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کے دوران جب سجدے کی آیت آتی ہے تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ رکوع میں نیت کرنا چاہیے۔ نہیں، سجدہ کرنا چاہیے اور اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اعلان حماقت ہے۔ مقتدیوں نے کہاں جانا ہے؟ امام کے پیچھے کھڑا ہے، جہاں امام جا رہے ہیں مقتدی پیچھے جائے، جس نے نہیں جانا ہے وہ گھر چلا جائے۔ ہاں وقت بغیر داڑھی کے نماز روزہ اور دوسری عبادات کا کرنا کیسا ہے؟ بغیر داڑھی والے مسلمان ہیں، بہت ساری باتوں میں وہ داڑھی والوں سے بلند ہے، صرف اس ایک عمل میں وہ کمزور ہے، باقی عبادات درست اور صحیح ہے۔